بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بكم حتى يغيروا ما بكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. میں پروگرام کی ابتدا میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں. جو نعت اس میں پڑھی گئی، بار بار اس میں جو جملہ دہرایا جا رہا تھا اس کا کوئی نہیں، اور مجھے میرے ذہن میں بار بار قرآن کی آیت تازہ ہو رہی تھی، لیس کمثلہ شیء. اسے بڑی خوبصورتی سے نظم کیا گیا ہے. اس کے لیے میں شاعر کو اور کچھ الحان جنہوں نے نعت پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مختار قریشی صاحب، جن کو میں پہلے سے جانتا ہوں لیکن آج مجھے ان کے بارے میں مزید ایسی باتیں معلوم ہوئی جن سے ان کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوا. اور جو خاص چیز میں ان کے بارے میں ذاتی طور پہ اس کا تجربہ رکھتا ہوں وہ ہے ان کا اوپن مائنڈڈنیس، ان کا کھلا ذہن. میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، یہاں تقریباً انہوں نے 3 یا 4 پروگرام اس سے پہلے رکھے ہیں، اور اس کے بعد میں غالباً اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ میرا مزید کوئی تعارف پیش کیا جائے، لیکن غالباً کچھ نئے مہمان سامعین میں یہاں موجود ہیں جن کی رعایت سے بعض باتیں میرے بارے میں کہی گئیں. ان میں بعض معلومات کی کچھ غلطیاں ہیں جو وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ ان کی تصحیح کی جائے. سر جس اسکول میں ہوں اس کا نام الیاسمیہ ہے، اور وہ جیسا کہ سر نے بتایا وہ تقریباً 80% یورپین، یعنی 44 نیشنلٹیز جو کہ یورپ کی ہیں وہ وہاں پر زیر تعلیم ہے. اور ہمارا سارا اسٹاف بھی ایسا ہی ہے. پورا اسکول انگلش میڈیم ہے، لیکن خدا کے فضل سے چونکہ وہ ایک عرب ملک میں ہے تو وہاں پر عربک لینگویج، اسلامک اسٹڈیز اور جو مسلم ورلڈ ہے اس سے متعلق سوشل اسٹڈیز کو بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی. اور اس کے ذریعے سے وہاں کچھ موقع مل رہا ہے کہ ایک طرف وہاں جو مسلم بچے یورپین بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے فکری، ثقافتی، دینی اور اخلاقی تحفظ کے ساتھ ساتھ تو غیر مسلموں کے اندر اسلامی ثقافت، اسلامی گویا فکر سے آگہی کے بھی مواقع فراہم کیے جائیں. آج کا جو موضوع میرے مشورے سے طے کیا گیا ہے، مسلم معاشرے کی تعمیر نو کیسے. جب بھی میں کسی موضوع پہ غور کرنا شروع کرتا ہوں تو مختلف تاریخی حوالے ذہن میں ابھرتے ہیں، تاریخی واقعات آتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے اس موضوع پر میں نے یا کسی اور نے سوچا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے. مسلم معاشرہ یا مسلم ملت یا مسلم سماج اور اس کی تعمیر نو، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو 150-200 برس سے برِ صغیر میں اور اسی طرح پورے عالم اسلام میں ہمارے تمام مصلحین، مفکرین اور جو رہنما گزرے ہیں ان سب کا تقریباً مطمح نظر ہی یہی تھا کہ ہاؤ ٹو ریکنسٹرکٹ مسلم سوسائٹی. مختلف پہلوؤں سے اس پر باتیں کی گئی، لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہمیشہ آتا ہے کسی بھی مقام پر جب مجھے بولنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے اپنے پیشگی مسلمات جو ہیں مسلم معاشرہ، اس کی تعمیر نو، کیا واقعی ہم اس سلسلے میں اس کا واضح شعور رکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہم یہ سوال اٹھائیں کہ مسلم معاشرے سے ہماری مراد کیا ہے. بظاہر ہم نے ایک لفظ اردو زبان کا جہاں استعمال کیا ہے اور اس سے بہت مانوس، لیکن کبھی کبھی مانوسیت حجاب بن جاتی ہے حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے میں عمل کرنے. تو جب ہم مسلم معاشرے کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے وہ کیا جغرافیائی حدود ہیں جس میں رہنے والے مسلم باشندوں کو ہم مسلم معاشرے کا اطلاق پر کریں. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کیا ہماری گفتگو کا اطلاق اس وقت
یہاں بیٹھے ہوئے افراد پر ہے، ظاہر ہے ایک معتدل تعداد جہاں اکٹھا ہو جائے وہ ایک معاشرہ ہے۔ معاشرے کا آغاز ایک خاندان سے ہوتا ہے، خاندان معاشرے کی اکائی ہے، بہت سے خاندانوں پر مشتمل ایک محلہ ہوتا ہے، پھر بہت سے محلوں پر مشتمل ایک شہر ہوتا ہے۔ کیا جب ہم معاشرے کا لفظ بولتے ہیں ہم کس مسلم معاشرے کی تعمیر نو کی بات یہاں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا ذہنی تصور ہے جس کی تعریف ہم کرنے بیٹھ جائیں تو بہت سی الجھنیں سامنے آئیں، بہت سی دقتیں پیش آئیں گی کہ ہم اس سے مراد مالیگاؤں کا مسلم معاشرہ لے رہے ہیں، یا اس کا ایک محلہ ہے، یا پورے صوبہ مہاراشٹر کا مسلم معاشرہ ہے، یا پورے ہندوستان کا ہے، یا تمام عالم اسلام کا مسلم معاشرہ ہے۔ سوچنے کا آغاز میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں اور اسی کو کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا احساس یہ ہے کہ اکثر بہت سی مانوس چیزیں ہیں جن کو ہم برملا اور اکثر غیر شعوری طور پر دہراتے ہیں، اس کے اندر یعنی اس سے متعلقہ امور کو، اصل اس کی حقیقت کو اور اس کے متعلقہ تمام لوازم سے آگاہ نہیں ہوتے۔ تو جب ہم مسلم معاشرے کی تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ واٹ از دا مسلم سوسائٹی، ہماری اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ چلیے اس سے مراد ہے ہم چونکہ مالیگاؤں کے باشندے ہیں اور ہماری اولین ترجیح، اولین نقطۃ العین یہ ہے کہ اس شہر کی تعمیر نو، تو اب دوبارہ سوال یہ ہوگا کہ مسلم معاشرے سے ہماری مراد کیا ہے؟ پھر سوال ہوگا کیا اس سے مراد ہم معاشرے کی معاشی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اخلاقی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی تعلیمی تعمیر نو چاہتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے کے اب بہت سے دوسرے پہلو ہیں، معاشیات ہے، اس کی اپنی اخلاقی حالت ہے، اس کی تعلیمی حالت ہے، اور اعتقادی مسائل ہیں، ملی اور دوسرے سیاسی امور ہیں، مسلکی مسائل ہیں جن سے باہمی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں، مساجد میں، اداروں میں، مدارس میں اس سے تنازع کھڑا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب اس پہلو سے غور کرتے ہیں، یعنی مسلم معاشرے کی ایک جغرافیائی حد ہے، اس پر اگر ہم اتفاق کر لیں کہ مالیگاؤں کا مسلم معاشرہ، تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس معاشرے کے کس پہلو کو ہم اپنا نصب العین، کس تعمیر نو کا نصب العین بنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بڑا وسیع تر اس کے پھر نئے پہلو ابھر کر آتے ہیں۔ تو گویا میرے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، چاہے وہ شاعری کی زبان میں ہو یا نثر کی زبان میں، اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اس کا جو دوسرا کی ورڈ ہے تعمیر نو، what do you mean by reconstruction؟ تعمیر نو کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی یہ پرانی ایک عمارت ہے، اس کی ہمیں اثر نو تعمیر کرنی، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے تو اس کو پہلے ڈھانا پڑے گا۔ ہم نے گویا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عمارت قابل ہدم ہے، اسے پہلے ڈھایا جائے گا پھر تعمیر نو، پس نخستی بایدش تفخیر فکر بعد آسان شود تعمیر ہے۔ گویا یہ ہم پیشگی مسلمے کے طور پر یہ بات مان کے چل رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ ہر اعتبار سے فاسد ہو چکا ہے، پسماندہ ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، اس میں معاشی، سیاسی، سماجی، اخلاقی، تعلیمی، مذہبی، مسلکی، اعتقادی تمام وہ چیزیں جو واضح یا غیر واضح طور سے ہمارے ذہن میں ہیں اس معاشرے کی نسبت سے سب اس قابل ہیں کہ پہلے انہیں ڈھایا جائے اور پھر اس کی تعمیر نو کا آغاز۔ اگلا سوال پھر یہ ہوگا کہ یہ کون طے کرے گا، یا کب ہم نے یہ طے کیا کہ فلاں 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 چیزیں ہیں جس سے معاشرے کی گویا پسماندگی اور اس کی تباہی و بربادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسے ڈھایا جائے اور ان کی جگہ تعمیر نو کا وہ پروگرام نافذ کیا جائے جو میں پیش کر رہا ہوں یا کوئی اور پیش کرنے کے لیے یہاں تھا۔ ظاہر ہے میرے علاوہ بھی بہت سے اس موضوع پر پہلے بول چکے ہیں، آج بھی بول رہے ہوں گے، اور اس پر تحریریں لکھی جاتی ہیں، نظمیں لکھی جاتی ہیں،
مساجد میں وعظ و تقریر ہوتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام، سیمینار، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، تو دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا جملہ جس کو آج کی اس نشست کے لیے منتخب کیا گیا ہے، مسلم معاشرے کی تعمیر نو کیسے، اس پر جب ہم سنجیدگی سے ایک تجزیاتی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں ہم نے ابھی واضح طور پر کوئی موقف اختیار ہی نہیں کیا کہ جب میں یا 10-20 لوگ مل کر اس موضوع پر کوئی بات کر رہے ہیں، مسلم معاشرے کا لفظ بول رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ واضح ہے کہ وہ مقام جس کا نام مالیگاؤں ہے اور جس میں ان کی مسلمان جو بستے ہیں ان کی اتنی آبادی ہے اور ان کے خاندانوں میں، ان کے گھرانوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے مدارس میں، ان کے اسکولوں میں، ان کے نوجوانوں میں، ان کی خواتین میں، ان کے بڑے بوڑھوں میں، ان کے خاندانی روابط میں وغیرہ وغیرہ مختلف سطحوں پر جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہیں 1 2 3 4، اور پھر اس کے بعد ان کے ازالے کی یہ تدبیر کی جائے اور پھر اس کے بعد تعمیر نو کی کہ ان کے متبادل جو اخلاقی خطریں، جو سماجی سرگرمیاں، جو معاشی ترقی کے پروگرام، جو تعلیمی ترقی کے پروگرام اور اسی طرح جو سیاسی اصلاح اور دوسری اصلاحات کے پروگرام مرتب کیے جائیں وہ یہ۔ میں اس تجزیے سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع کو اتنا سادہ نہیں سمجھتا جیسا کہ بظاہر سے بول دینے سے ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس ساری گفتگو سے، قرآن کی جو آیت شروع میں نے پڑھی اسے بار بار آپ نے سنا ہوگا، اس کا حالی نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ آیت یہ ہے سورہ رعد کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک بہت ہی اس کے اندر کی نحوی اور مزید تفصیلات ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ ما بقوم اور ما بانفسهم سے کیا مراد ہے۔ سادہ طور پر حالی نے اس کو نظم کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے، مگر جو بات میں نے اس عنوان کے بارے میں کہی وہی اس آیت اور اسی طرح حالی کی ترجمانی کے بارے میں بھی میرا کہنا یہی ہے۔ اس آیت میں ہے کہ خدا نے لا یغیر ما بقوم، کہ کسی قوم کی جو حالت ہے، جس اسٹیٹ میں بھی، جس اسٹیٹس میں بھی ایک قوم یا مجموعہ افراد اس وقت جی رہے ہیں، اس کی تبدیلی کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس قوم کے اندر، اس کے نفس میں جو ہے وہاں تبدیلی ہے۔ واٹ از اٹ؟ ابھی تک اس کا تعین نہیں ہوا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کی تفصیلات، یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ وہ اندرونی تبدیلی کیا ہے، وہ ما بقوم کیا ہے جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ان کے تعلیمی میدان میں وہ پچھڑ گئے ہیں۔ حال ہی میں بہت کچھ نشستوں کا میں اس میں موجود رہا تو بار بار سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا اور اس کا خلاصہ میں نے کچھ اخبارات میں پڑھا ہے، جس کا انہیں لباب یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کو آل اوور انڈیا دا موسٹ بیکورڈ قرار دیا گیا، تمام شعبوں میں، گورنمنٹ سروسز میں، ایجوکیشن میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور اسی طریقے سے ہیلتھ وغیرہ میں جو کہ مختلف قسم کے امراض پائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی ہے۔ اس کا موازنہ اگر آپ عالم عرب کی اس رپورٹ سے کریں جو یو این او نے اپنے زیر اہتمام پورے عرب ورلڈ کی تیار کی ہے، جس کا نام ہے تقریر التنمیہ العربی، جو 204 میں پہلی بار چھپی، اس کے بعد 209 میں دوبارہ اس پر مزید اضافہ ہوا، اس کا بھی حال یہی ہے کہ پورے عرب ورلڈ کو جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں رکھا جاتا ہے تو ہر اعتبار سے تعلیم، سیاست، ٹیکنالوجی، سائنس اور اسی طرح دوسرے تمام شعبہ حیات میں وہ پسماندہ ہے۔ اور اس سے 100 برس پہلے گویا اقبال نے کہا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور یو این او کی تقریر التنمیہ العربی گویا اسی کی تفصیل، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جن میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اخلاق کے فن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔
تو سوال یہ ہے باوجود جو شعر کی شکل میں، نثر کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی گئی اور ہم اس کو مختلف مواقع پر دہراتے ہیں، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ماں قوم بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، اور ماں قوم قرآن کی روح سے یعنی قوم کی حالت بدل نہیں رہی ہے، اور قرآن کی روح سے اس وقت وہ بدلے گی جب ماں بے انفس بدلے گا۔ واٹ از دا ماں بے انفس؟ وہ چیز جو آپ کے یا قوم کے انفس میں ہے، اس کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ میری ساری گفتگو اسی سوال پر محصور ہوگی، اسی کی وضاحت میں کروں گا۔ اب میں ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں مختار قریشی صاحب کے باغ کی، جو انہوں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے سجایا، اور یقیناً اس میں وہ مبارکباد کے، تحسین کے، ستائش کے بالکل مستحق ہیں، اور اس طرح کی کامیابی کی اور بھی مثالیں ہیں ملک بھر میں۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر اس طرح کی کامیاب کوششوں کی مثالوں کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلم معاشرہ، مسلم ملت اور عالمگیر سطح پہ عرب ورلڈ اینڈ مسلم ورلڈ از دا موسٹ بیکورڈ، سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ یہ تقریباً ایک مسلمہ ہے جسے آپ بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں۔ وہ دلچسپ مثال یہ ہے جس سے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماں بے انفس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت مجھے دیا گیا ہے میں وہی یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بار خود کرم میں اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن خالص تعلیمی دائرے میں۔ موضوع یہ تھا، شاید 4 سال ہوئے ایک پروگرام جو میرے لیے یہاں رکھا گیا تھا، اس میں میں نے بتایا کہ اس اسکول کا نام خود میں 1985 سے جانتا ہوں، اس وقت میں بیت العلوم میں تھا، اور ارم پری پرائمری اسکول۔ میں نے جب وہ پروگرام میرے لیے منعقد ہوا تو سامنے یہ بورڈ لگا ہوا تھا، اور میں نے بتایا کہ اس کا تلفظ 27-28 برس سے سب ارم کر رہے ہیں، اور جس ظریف اور خوش مذاق شاعر نے اس کا ترانہ لکھا ہے اس نے اسے باغ ارم سے تشبیہ دی ہے، ہم ہیں بچے باغ ارم کے۔ تو میں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ ارم جو ہے وہ ARM کا صحیح تلفظ نہیں، اگر اس کا آپ تلفظ کریں تو وہ آرم ہوگا یا ارم ہوگا، لیکن عام زبان میں یعنی عام ہمارے یہاں جو مانوس الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ارم ہے، اور ارم ایک ارضی بہشت کا نام ہے جسے شداد نامی کسی شخص نے بنائی تھی۔ اگر زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو ایک ملعون شہر کا نام ہے، قرآن میں اس شہر کو عذاب زدہ بتایا گیا ہے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ تو تمہارے رب نے ان پر عذاب برسایا، وہ ایک عذاب زدہ علاقہ ہے ارم، اور لیکن بہرحال اردو شاعری میں اس کو مجازن ایک جنت کے معنی میں لے لیا گیا، اور شاعر نے الف را میم کے 3 الفاظ کا تلفظ ارم کر دیا، اور وہی زبانوں پہ چڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ انگریو ہو گیا، اس پہ کسرہ لگا ہوا ہے، را پر فتحہ ہے، اور وہ ارم، جبکہ وہ اسکول کا اصل نام نہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہے، ARM احمد رستم اللہ۔ ہوا یہ ہے کہ ہماری جو ملی ثقافت ہے، ہمارا جو پورا ملی لٹریچر ہے، اس میں مختلف ایسے سنجیدہ مسائل ہیں جن میں اسی طرح کا ایک غموض ابہام پایا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس حقیقت پر تنقید کر رہے ہیں، جیسے جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، قومیت ہے، اس طرح کے جو موضوعات اٹھے، یا اسی طریقے سے خلافت اسلامیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی گئی، فلسطین کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی گئی، ان موضوعات پر بہت سی باتیں جو کہی گئیں، بہت سی نظمیں جو لکھی گئیں، بہت بڑا لٹریچر جو فراہم کیا گیا، اور بڑی بڑی تحریکیں اور تنظیمیں اٹھائی گئیں، اگر ان کو خالص فکری تجزیہ کیا جائے ان کا، تو اندازہ ہوگا کہ ان میں ایسے ہی نسبت ہے کہ بات
ARM کی ارم بن گئی۔ تو میں نے اس کو ایک بامعنی توجیہ کے لیے اسکول کے ٹیچرز کو ایک نیا مفہوم دینے کی کوشش کی تھی، اور ہمارے مختار قریشی جیسے میں نے کہا جو خاص صفت میں ان کی جانتا ہوں اوپن مائنڈڈنیس، انہوں نے بڑے کھلے ذہن کا ثبوت دیا عالی درسی کا کہ اس توجیہ کو انہوں نے ظاہر ہے بچوں کی زبان سے خود اپنی زبان سے تو وہ نکال نہیں سکتے، وہ سب ابراہیمی بولیں گے، میرا اعتراض اس طرف نہیں ہے، وہ زبان پر چڑھ گیا ہے، بولتے رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر کبھی یہ غور نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کتنا غیر متعلق ہے اس حقیقت سے جو پہلی دفعہ یہاں طے کی گئی تھی ARM۔ تو میں نے ARM کا ایک نیا مفہوم دیا، وہ یہ ہے کہ ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ میکنگ۔ A for active, R for responsible and M for mind making۔ یعنی آپ کے اسکول کا یا کسی بھی اسکول کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک فعال اور ذمہ دار ذہن بنائیں، اور قرآن کی روح سے میں جو سمجھاؤں ماں بے انفس، آپ کے اندرون میں جس چیز کو بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں فعالیت آئے، آپ سوچنا شروع کریں، اور وہ فعالیت ذمہ دارانہ فعالیت ہو، آپ کی اخلاقی حس اسی کے ساتھ بیدار ہو۔ ایک مجرم کا دماغ بھی فعال ہوتا ہے، ایک دہشت گرد کا دماغ بھی فعال ہوتا ہے، ایک چور کا دماغ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، ایک کرپٹڈ پولیٹیشین کا دماغ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا، جواب دہی کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا، اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے۔ تعلیم و تربیت خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے ارم علم میری توضیح کے مطابق ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ میکنگ۔ اگر یہ مختصر جملہ اور اس کی معنویت آپ قبول کر لیں کہ یہ وہ ماں بے انفس ہے جو ملت میں بدلا نہیں گیا اور نہ بدلا جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ بدلیں گے آپ تو آپ کو ایک تخریبی کام خود اپنے اندر کرنا پڑے گا، یعنی تعمیر نو کے لیے آپ کو پہلے تعمیر قدیم کو ڈھانا پڑے گا، آپ کو بہت سارے اپنے مسلمات کو کھنگالنا ہوگا، یہ مسلمات، یہ مفروضات جو میں سمجھے ہوئے ہوں کہ یہ حقیقت، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ میں سمجھے ہوئے کہ یہ ارم ہے، بٹ اٹ از ارم، اٹ از ARM، اٹ از ناٹ ارم۔ اب مثال کے طور پر خلافت کا میں نے حوالہ دیا، خلافت تحریک کے زمانے میں بہت سی نظمیں لکھی گئیں، 7-8 برس اس کا پورے ملک پر اتنا غلبہ تھا چھایا، وہ سب سے بڑا مسئلہ پوری ملت، پورے بلکہ قوم کا ہو گیا، یعنی ہندو مسلم اس میں براہ راست شریک ہے۔ ایسی تحریک دوبارہ کبھی اس ملک میں نہیں، نہ شاید عالمی سطح پر کوئی ایسی تحریک اٹھائی گئی۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے بارے میں جو باتیں کہی گئیں اس میں ایک بات مثلا یہ ہے، مولانا ظفر علی خان مرحوم کی نظم تھی جس کا شاید مطلب یہ تھا کہ یہ سیلاب بلا بلقان سے جو بڑھتا آتا ہے اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کب تک۔ اس میں ایک شعر تھا کہ زوال دولت عثمان زوال دین و ملت ہے، زوال دولت عثمان زوال دین و ملت ہے، عزیز و فکر فرزند و عیال و خانمہ کب تک۔ اور اس کے ریسپانس میں محمد علی جوہر کی ماں نے کہا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ لیکن کیا سنجیدگی سے میں نے سوچا ہے، اور اکثر میں اپنے مخاطبین کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے کہ زوال دولت عثماں زوال دین و ملت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا دین اور ملت اسلام کا، دین اسلام کا تعلق جس کے بارے میں قرآن میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ دین غالب آ چکا، فلا تخشوہم واخشون، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اس کا تعلق کسی خاندان عثمانی سے یا خاندان عباسی سے یا خاندان اموی سے ہے ہی نہیں، یہ دین خداوندی، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زبردست قربانیوں کے ذریعے ابد تک کے لیے غالب کر دیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اسے غالب کر دیا جائے۔ اس کا زوال کسی دولت عثمانیہ یا دولت عباسیہ یا مغلیہ کے زوال سے ہو ہی نہیں سکتا، اسے ماننا پڑے گا۔ اگر آپ ذہن فعال ہے اور رسپانسیبل ہے تو آپ کو ایسے مسلمات جو کسی اور شکل میں آج رائج ہوں گے، میں کچھ مثالیں اور دوں گا، جب آپ غور کریں پوری ملت اسلامیہ کے، چاہے وہ بر صغیر ہند کی ہو، مالیگاؤں کی ہو یا پورے عالم اسلام، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میری نظر میں یہ ما بے انفس ہے کہ ہم کچھ ایسے مسلمات کی بنیاد پر ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور ایسا اکثر بلکہ ہمیشہ صرف ملی اور معاشرتی اور اجتماعی معاملات ہی میں۔ مثلا اس کا موازنہ کریں کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارے مختار قریشی صاحب نے 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا۔ ظاہر ہے اس وقت ان کا اپنا بجٹ، ان کی اپنی مالی حیثیت یہی تھی اس ادارے کی۔ تو جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوا، حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اس پر اضافہ کیا گیا۔ اب یہاں انہوں نے جو شاندار عمارت تعمیر کی ہے، یہ بھی ظاہر ہے اس کا پہلے انہوں نے ایک تخمینہ طے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو اراضی، قطع ارضی موجود ہے اس کی مساحت کتنی ہے، اس کا ایریا کتنا ہے۔ اگر وہ 100 بائی 50 کا ایریا ہے تو ظاہر ہے اس میں اتنا ہی بڑا ایک اسکول یا اتنی ہی بڑی ایک بلڈنگ قائم کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ آپ کو تعمیر کرنی ہو تو اس میں یہ حقیقت پسندی ناگزیر ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ میرے پاس وسائل کتنے، وسائل ہے میرے ان وسائل سے کتنی وسیع عمارت، کتنے کمروں پر مشتمل ایک بلڈنگ کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے بڑی 100 بائی 50 کی آپ کے پاس زمین ہو تو آپ 200 بائی 300 کی عمارت کا پلان نہیں بنا سکتے، اور بنا بھی لیں تو آپ اس کو کامیابی سے نافذ نہیں کر سکتے۔ ان معاملات میں ہم باشعور ہیں، لیکن یہی چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ شعور بالکل کالعدم ہو جاتا ہے جو ہم ملی مسائل پر، معاشرے کے معاملات پر، ملکی اس معاملات پر، عالمگیر اس معاملات پر بحث کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہاں عجیب و غریب طور پر، غیر محسوس طور پر ہمارا ما بے انفس بدل جاتا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں ہمارا گویا احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے، ذہنی فعالیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ مبہم اور غیر واضح مفروضات پر ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم متحرک ہو جاتے ہیں، بڑا سرمایہ بھی لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ تحفظ ہو جائے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی ساری سرگرمی، ساری قربانی بے نتیجہ۔ آج 2012 پورے 100 سال ہو گئے، ایک بچی طرابلس الغرب میں اطالویوں کے ہاتھوں ماری گئی، فاطمہ بنت عبداللہ، مشہور واقعہ ہے، اور غالباً اس کی تصویر اس زمانے میں الہلال میں مولانا آزاد نے چھاپی تھی، اور اقبال نے بہت اچھی نظم اس پر لکھی ہے، شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ شہید۔ اس کے چند اشعار میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی صفائی تیری قسمت میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ ملت اسلامیہ کا جو خزاں منظر چمن ہے، اس میں ایک ایسی کلی کو دیکھ کر شاعر کا دل بھڑک اٹھا کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی عرب اپنے خاکستر میں۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ 1912 کی نظم ہے، اور اس واقعے کی خبر پہنچنے کے بعد اقبال نے نظم کی ہے، اور اس میں گویا وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اس بچی کی شہادت کے بعد کہ گویا یہ مہمیز کا کام کرے گی ملت کی بیداری کے لیے، اور امت اسلامیہ کے بادل جو گرج کر برس چکے ہیں
اس میں اگر ایسی ایک چنگاری یا ایسی ایک بجلی کوندی ہے تو اور بھی بجلیاں اس میں خابیدہ ہیں۔ اب اگر 100 برس کی بعد کی تاریخ کو آپ دیکھیں بر صغیر کی سطح پر یا عالم اسلام کی سطح پر، تو وہ خابیدہ بجلیاں اگر خابیدہ تھیں ملت کے برسے ہوئے بادل میں، تو دوبارہ اقبال کے بقول وہ ملت ہی کے اوپر گری۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر اس واقعے کا واقعی پوری ملت عالم اسلام پر کوئی سنجیدہ اور ٹھوس اور واضح اثر ہوتا، کوئی مثبت اس کے نتائج نکلتے، تو اس کے 8 یا 10 برس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہ ہوتا۔ یہ واقعہ طرابلس الغرب میں ہوا۔ اس پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے خود مولانا حمید الدین فراہی نے بھی عربی میں ایک نظم لکھی تھی کہ کیف القرار وقد نکت اعلی مناب طرابلس، کہ اب کیسے چین ملے، اب چین کی نیند سونے کا وقت کہاں جب ہمارے جھنڈے طرابلس میں سرنگوں ہو گئے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، ترکوں کا غلبہ پورے عالم عرب سے اور اسی کے ساتھ مشرقی یورپ سے ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھتے جائیے، فلسطین ہاتھ سے گیا، ملک تقسیم ہوا، اس کے نتیجے میں جو بربادی ہوئی، جو قتل خون ہوا، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ پھر آزادی کے بعد اس ملک میں ملت کی جو تصویر ہے، جو واقعات پیش آئے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ عالمی سطح پر آپ بوسنیا لے لیجئے، ہرزیگوینا ہے، چیچنیا ہے۔ فلسطین کے بعد یعنی ہاتھ سے جانے کے بعد دوبارہ جو عرب کی لڑائی ہوئی ہے 1967 میں، اس میں بھی شکست فاش ہوئی۔ غرض یہ کہ ہر محاذ پر اس کے بعد بھی جو بجلیاں کوندی ہیں، تو برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کم استاق ہوا۔ وجہ دوبارہ وہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ ما بانفس بدلا نہیں۔ ہماری سوچ بدستور وہی رہی۔ ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ہم نے 10 برس پہلے جو کہا اور کیا، لیٹس سی، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ یہ عمارت تعمیر کل ہوئی ہے، آج منہدم ہو جائے اچانک، خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے آپ انجینئر کو بلائیں گے اور دوسرے دانشور اور باشعور لوگوں کو بیٹھ اس کا تجزیہ کریں گے اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے، تو یہ طے کریں گے کہ اب ایسی کوئی غلطی مٹیریل کی فراہمی میں، بنیاد کے رکھنے میں، دوسرے اور ساز و سامان کے استعمال میں نہ ہو جو سابقہ انجینئر سے یا دوسرے اور مہمانوں سے ہوئی۔ اور ایسا آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ان غلطیوں کا ازالہ ہو۔ تو ملت کے سامنے یعنی مسلم معاشرے کی تعمیر نو کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ یہ طے کریں گے کہ جو کچھ بھی میں نے آج تک کیا ملت کے نام پر، ملی معاشرے کی تعمیر یا اصلاح کے نام پر، اگر ان کا نتیجہ ہے تو ویئر ٹو بگن ود، کیا میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا؟ میں نے نشانہ ہی صحیح متعین نہیں کیا، میں نے وہ شعور اور آگہی جو خود میرے اپنے اندر اور اسی کے ساتھ میرے ہمکاروں کے اندر، اس سرگرمی میں شامل ہونے والے افراد کے اندر ہونی چاہیے، کما حق ہو فراہم نہیں کی۔ میرا یہ قطعی احساس ہے، مجھے اس پر یقین ہے کہ اس طرح کا شعور ابھی ملت میں بیدار نہیں ہوا۔ یہ وہ ما بانفس ہے جو بدلنا ہوگا۔ قرآن کی دوسری جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تقوی وہی ہے جو ما بانفس کو بدلنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی ما بانفس بدلتا ہے جب آپ کا دماغ فعال اور ذمہ دار ہو، ارم ہو، ARM، ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ۔ آپ اپنی ہر سوچ، اپنی ہر فعل، اپنے ہر قول کو اپنی سوچ سے مرتبط کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا فعل آپ کی فکر کا غماز، فکر کا ترجمان ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ سوچ اگر غلط ہے، عمل غلط ہوگا۔ تو اگر اور وہ سوچ صحیح ہوتی ہے تقوی۔ اگلا جملہ ہے آیت کا وقولوا قولا سدیدا۔ جب یہ تقوی آتا ہے، صحیح ذہن بنتا ہے، تو قول سدید آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ آپ کی جو بات ہوتی ہے ہٹنگ دا مارک، 100/50 کے رقبے میں آپ 100/50 کا پلان بناتے ہیں۔
200 بائی 300 کا پلان نہیں بنائیں گے، وہ اس میں فٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کے وسائل کو کنزیوم کر کے ضائع کر دے گا اور آپ احساس زیاں لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ چیز بار بار پچھلے 200-250 برس میں بار بار ہر اس محاذ پر ہوئی جس کا نام ہے مسلم معاشرے کی تعمیر نو کے لیے جدوجہد، یا ملی اصلاح، یا عالمی اسلام کی گویا نشت ثانیہ۔ یہ سب ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے مقاصد نہیں، لیکن واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز آپ ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ، کیونکہ معاشرہ یا ملت کے ملک اور ہے کیا؟ آپ ہی جیسے افراد کے ایک وسیع مجموعے کا نام۔ آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ مجھے ملت کی اصلاح کرنی ہے یا ملک کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی طور پر شعوری یا غیر شعوری انداز میں آپ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ یو آر آلریڈی ریفارم، کہ آپ اپنی جگہ اصلاح یافتہ اور تعمیر شدہ ہیں، اور آپ معمار ہیں، آپ کو بس اٹھ کر ملت کی بگڑی ہوئی قسمت بنانی ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ آپ جب اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جس پر میں 45 سال کی عمر میں پہنچا، اور چین کا ایک مفکر کنفیوشس، اسے 120 سال لگے یہ سمجھنے میں۔ اس کے پاس کچھ لوگ گئے اور اس سے یہی سوال کیا کہ پورے چین میں بد اخلاقی بے راہ روی عام ہو رہی ہے، آپ کوئی تجویز یا کوئی پروگرام ایسا بنائیے جس سے ملک کی اصلاح ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، جب میری عمر 20 سال کی تھی تو میرے ذہن میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے سارے عالم کی، تمام دنیا کی اصلاح کرنی، ایک نیا فکری انقلاب لانا ہے اور دنیا کو نئی سوچ دینی، نئے رخ پر انسانیت کی تعمیر نو کرنی۔ اس میں مجھے 20 سال میں نے صرف کیے۔ 40 سال کی عمر میں مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکا اور نہ کچھ کر سکتا۔ اگر مجھے دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو مجھے اپنے ملک سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ تو میں نے پھر ملکی اصلاح کا پروگرام بنایا، اور اس پر میں نے 40 سال میں اس پر محنت آلریڈی کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی اس کا نتیجہ آج تک نظر نہیں آتا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں دوبارہ یہی سوال لے کر جو میں جس پہ آلریڈی کام کر رہا ہوں، اور اس عمر میں جبکہ میں 120 برس کا ہو چکا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے اپنے ملک اور بالآخر پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، مجھے اپنی سوچ اور اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا۔ تو بگن ود یور سیلف۔ اب جب آپ اپنے آپ سے آغاز کریں تو دوبارہ پھر میں وہیں لے کر آتا ہوں کہ ایسا بہت سا ارم ہے جسے آپ نے ارم بنا دیا۔ یہاں وہ صحیح ہے ایک محدود دائرے میں، وہ کسی اور سیاق میں اس کا ایک جواز نکلتا ہے کہ آپ اسے ارم کہتے رہیں، بٹ اٹ از ناٹ ارم، اٹ از ارم، اٹ از ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ۔ اگر اس حقیقت کو، اس مدعا کو جب آپ اپنی ذات پر منطبق کریں تو آپ خود، پھر آپ کا اپنا گھر، آپ کے اپنے بچے، یہاں سے آپ اسٹارٹ لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اس پر آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کا مصداق ہیں؟ آپ کے اندر وہ فکر سدید جو تقوی سے پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہو چکی، یا کم از کم اس کا گہرا احساس آپ کے اندر جاگ چکا ہے؟ اب آپ یہ سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ میں پچھلے 20 برس سے جن افکار میں الجھا ہوا ہوں، جن باتوں کا پرچار کر رہا ہوں، جن سرگرمیوں کو اوپر ساری ملت کی قسمت کا دار و مدار اور اس کے مقدر یا اس کے مستقبل کا انحصار دیکھ رہا ہوں، کیا وہ سب واقعی ایسی ہیں؟ میرا احساس قطعی طور پر یہ بن چکا ہے کہ تمام وہ سرگرمیاں نظر ثانی کی محتاج ہیں جو ملت اور معاشرے اور ملک گیر یا عالمگیر سطح پر مسلمان کر رہے ہیں۔ ان میں جزوی صداقت ضرور ہے، تو اسے وہی حیثیت دی جائے جتنی اس میں اس طاقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے۔ وہ اگر 10/20 کی بات ہے تو اسے 10/20 میں رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا، آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
توحید کا پیغام دیا، اور اس کے بعد ہر شخص کو ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ بنایا، تھنکر بنایا۔ ہر شخص اپنی جگہ ایک ایسی نہج پر، ایک ایسے رخ پر سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ میں جو کچھ سوچوں وہ حقیقت کی میزان میں، ربانی تعلیمات کی میزان میں اور حقیقی نتائج کی روح سے درست ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے بلاد عربی یعنی جزیرہ عرب میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ وہاں شاعری ہو رہی تھی، وہاں دوسرے اور قسم کے میلے ہوتے تھے، طرح طرح کے ہنگامے تھے، لڑائیاں تھیں، معمولی بات پر جھگڑے تھے، قبائلی فخر نخوت تھا۔ یہ سب کیا ہو؟ قبائلی فخر نخوت یعنی اتنا ساری ان کی جو گفتگو تھی، لٹریچر تھا، پورا عرب دور جاہلیت کا جو لٹریچر ہے، وہ وہی لوگ جو بعد میں صحابی بن گئے، ان سب نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ ایک شاعر ایسا ہے کہ ملأنا البر حتى ضاق عنا، کہ ہمارے قبیلے کی عددی کثرت اور اس کے دبدبے کا یہ حال ہے کہ ساری زمین ہم نے بھر دی۔ ملأنا البر حتى ضاق عنا، ساری خشکی پر ہم چھا گئے۔ وظهر البحر نملأه سفینہ، اور سمندروں پر بھی ہماری کشتیاں چھا گئی، بر و بحر پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ ہمارے یہاں ایک شیر خوار بچہ جب دودھ چھڑائی کی عمر کو پہنچتا ہے تو دنیا کے تمام سرکش ملوک جو سلاطین ہیں اس کے آگے دریز ہو جاتے۔ الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين۔ جب اسلام آیا اس نے ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ دیا، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کی آواز لگائی، تو کیا ہو؟ ظاہر ہے اس طرح کے شعراء اور اس طرح کے کلام پر لوگوں نے نظر ثانی کی ہوگی کہ وہ پورا جزیرہ عرب بھی نہیں بھرا اس قبیلے کے افراد۔ جب حقیقت کی میزان پہ تولا گیا ہوگا، اس میں پرشوکت الفاظ بہت ہیں، اس کی صوتی آہنگ ایسا ہے کہ اسے قوت سے پڑھا جائے تو ایک دہشت داری ہو جاتی ہے کہ کیا وہ کیسا قبیلہ ہے، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وہ بہرحال ایک قبیلہ تھا اور اس نے اصول کے اوقات میں پڑھ دیا، دوسرے قبیلے کے لوگ صرف انہی الفاظ کو اتنی گویا اس کے اندر طاقت یا بجلی اور گرج تھی کہ اس سے دوسرے قبیلے کے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گئی، مگر یہ سب سوائے الفاظ سے کچھ نہیں تھا۔ ایسی لفظی بازی گری سے قومیں نہیں بنتی، ملت اور معاشرے کی تعمیر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری شاعری کا بڑا حصہ، کم از کم 80-90% حصہ ہے اسی طرح کی لفظی بازی گری، یعنی چاہے وہ خوش طبعی اور خوش مذاقی کے موضوع پر ہو، ایسے غالب صاحب کی مثلاً قصیدہ ہے درمد ہے ڈلی، سپاری کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر نے ہاتھ پر ایک ڈلی لی، ان سے کہا کہ اس پر کچھ کلام کہیے۔ پورا ایک قصیدہ انہوں نے روایت کے مطابق برجستہ سنا دیا کہ ہے جو صاحب کے کفے دست پہ ایک چکنی ڈلی، زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کریے، خامہ انگشت بدنداں کی اسے کیا لکھی، ناطقہ سر بگریباں کی اسے کیا کہیے، اختر سوخت قیس سے نسبت دیجیے، خال مشکین رخ دل کا لیلا کہیے، حجر الاسود دیوار حرم کیجیے فرض، حجر الاسود دیوار حرم کیجیے فرض، ناپا ہوئے بیابان ختن کا کہیے، بند پرور کے کفے دست کو دل کیجیے فرض، اور اس چکنی سپاری کو سویدہ کہیے۔ پوری جو لغت کی مہارت ہے اردو زبان کی، استعارے، کنایہ، مجاز، تشبیہ وغیرہ سب انہوں نے اس میں صرف کر دیا۔ یہ ایک ایسے وقت میں حضرت غالب کہہ رہے ہیں، وہ ایک زمیندار گھرانے کے آدمی تھے، رئیس تھے، وہ سب ان سے چھن چکا، 1857 کے بعد کچھ بھی نہیں رہا، اس سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے لال قلعہ سے کچھ وظیفہ مقرر ہوا اور ان کی ساری انانیت اور ان کی تعلی ختم ہو گئی، اپنے آپ کو نوکر کہنے لگے کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ یہ سب حالت ہو گئی، اس میں الفاظ کی اتنی بھرمار۔ انہیں ایام میں جب کہ خود لال قلعہ میں شہنشاہ کو 1 لاکھ روپے سالانہ پینشن ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی، اس پر ان کے سارے اخراجات، شہنشاہوں کی ناز برداریاں، درباری شعراء کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے۔ اس زمانے میں جواں بخت کی شادی ہوئی
ان کا صحرا بنا، درباری شعراء نے صحرا لکھا، اسے آپ پڑھیے، اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ 7 دریا کے فراہم کیے ہوں گے موتی، تب بنا ہوگا اس انداز کا 10 بھر سے، اور ایک گوہر بھی نہیں صدقہ ہے کہیں صدقہ نے گوہر میں چھوڑا، ایک گوہر بھی نہیں صدقہ نے گوہر میں چھوڑا، تیرا لے لے کے وہ جو بنوایا ہے گوہر صحرا۔ یہ سب بے حقیقت باتیں، ان کا کوئی بھی تعلق حقیقت واقعہ سے کبھی تھا نہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادبی اور شاعر کی دنیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی لٹریچر پر پوری قوم کا ذہنی مزاج بن رہا ہے اور بگڑ رہا ہے۔ یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ جب یہ مزاج، یہ رجحان ملی مسائل میں غالب آتا ہے تو ان کا کبھی حقیقی تجزیہ نہیں ہو پاتا۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ واقعی یہ صحرا جو ہے، ساری دنیا کے گوہر ختم ہو گئے، دریاؤں کے سارے موتی ختم ہو گئے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ ملی مسائل میں اس طرح کی الفاظی پر مبنی غیر حقیقت پسندانہ خیالات پر مبنی رائے قائم کی جاتی ہے تو سارے اقدامات، پوری قوم کا جو سرمایہ ہے، اس کی جو ذہنی اور عملی توانائیاں ہیں، وہ خاشاک میں مل جاتی ہیں۔ اور حال وہ ہوتا ہے جو حالی نے کہا تھا، جو نسبتاً حقیقت پسند، میں نے کہا کہ 20% کم از کم لٹریچر ہے جو کسی درجہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے، ان میں یہ ہے، حالی نے کہا تھا، یہاں نکلے ہیں سودے کو درم لے کے پرانے، اور سکھ کا رواں شہر میں مدت سے نیا ہے، ملتی نہیں ایک بوند بھی پانی کی جہاں مفت، وہاں قافلہ سب گھر سے تہی دست چلا ہے۔ جہاں پانی کی ایک بوند بھی مفت نہ ملنے والی ہو، وہاں آپ خالی ہاتھ گھر سے نکلیں تو بھوکے پیاسے مریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ عزت دی، یہ اسلامی انقلاب برپا کیا اور پوری انسانیت میں اس دین برحق کو غالب کیا، اور اس کے بعد عالمی سطح پر اسلامی تہذیب کا گویا غلبہ قائم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا وہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کا 100% مصداق ہے۔ اسی طرح آپ کے اصحاب نے جو کچھ کیا وہ سب اس کا 100% مصداق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر اقدام نتیجہ خیز ہوا، نہ صرف اس دور کے لیے، بعد کے ادوار کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ چاہتے تو فرشتے آپ کے ہمرکاہ سڑکوں پر چلتے، اس کے باوجود، اس خدائی تحفظ کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا پروگرام بنایا، پلان بنایا، تو آپ جانتے ہیں وہ کس درجہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ اس طرح کے کسی پروگرام کے لیے آپ کو معلوم تھا کہ تمام قبائل جو ہیں آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ جب یہ خبر عام ہوگی کہ آپ یہاں سے نکل چکے ہیں، فوراً آپ کی تلاش جاری ہو جائے گی۔ تو آپ نے مدینہ کا رخ اگر شمال کی سمت میں ہے تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز جنوب کی سمت میں، اور مسلسل ایک سمت میں آپ چلتے نہیں رہے، کچھ دور جا کر آپ نے غار حرا میں پڑا ہے، 3 دن وہاں آپ چھپے رہے، اور اس 3 دن کے لیے آپ نے پیشگی پلان بنایا کہ وہ مخلص مسلمان 3 افراد کس طریقے سے اس 3 دن آپ کو کھانا پہنچائیں گے، آپ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری منصوبہ بندی آپ نے، اور پھر 3 دن کے بعد ایک شخص ملے گا جو خفیہ صحرائی راستوں کا ماہر ہے، اس کے ذریعے آپ ایسے راستوں پر چل کر جائیں گے جہاں قریش یا آپ کے دشمن قبیلے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچیں، کسی طرح غار تک پہنچ بھی جائیں تو وہ یہ قیاس نہ کر سکیں کہ یہاں سے کی طرف گئے ہوں۔ یہ ساری منصوبہ بندی آپ نے کی، اور صحت و سلامت آپ مدینہ پہنچے، آپ کا سفر ہجرت کامیاب ہوا۔ یہ سب وہ منصوبہ بندی، حقائق کا گہرا مطالعہ، صحرائی راستوں کا مطالعہ اس ایک سفر میں اس انسان نے کی جن کے حوالے اللہ اپنی ساری آسمان و زمین کی طاقتیں کرنے کو تیار ہے۔ جب بھی چاہے فرشتوں کی مدد آپ کے لیے اتار دی جائے، لیکن بہرحال یہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے ناگزیر ہے۔ فرشتے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے جیسے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسوہ نبوت کیا ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آپ نے جزیرہ عرب کے معاشرے میں اسی طرح کی لفظ بازی گئی، وہاں بھی بہت سارے ارم بنے ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو حقیقت کا سبق دیا، غور کرو ان کی مانوس چیزوں کو غیر مانوس بنایا، اور بہت
افکار کو مانوس بنایا۔ مثال کے طور پر عرب جاہلیت میں ایک مثل تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوم، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ رواج تھا۔ لوگ چونک گئے کہ آپ نے تو ان کو ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ دیا، فعال اور حقیقت پسند ذمہ دار جواب دہ ذہن، جو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں اس کی مجھے خدا کے سامنے جواب دہی کرنی، میں اخلاقاً اس کا ذمہ دار ہوں، آخرت میں اس کی مجھ سے بات پرس ہوگی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عہد جاہلیت کی یہ مثل دہرا رہے ہیں کہ ان برخا کا ظالمن و مظلومن۔ تو یہ ایک گویا آپ کا پروسیس آف ایکٹیویشن ہے، کہ اسٹریٹجی تھی کہ ذہنوں کو کس طرح آپ جانچتے یا متحرک کرتے، سوچنے کی خو آپ نے پیدا کیسے کی، اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ تو جب صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو جاہلیت میں ہم کہتے ہی تھے، اس کو ایک شاعر نے نظم کیا ہے کہ وما انا الا من غزیۃ ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشدی، کہ میں تو غزیہ قبیلے کا آدمی ہوں، وہ اگر راہ راست پر تو میں راہ راست پر، وہ گمراہ تو میں گمراہ۔ اور یہی چیز نیشنلزم کے دور میں کہی گئی کہ مائی نیشن رائٹ اور رانگ، میرا ملک یا میری قوم صحیح ہو یا غلط۔ آپ نے کہا صحابہ کی تعجب کا ازالہ کرنے کے لیے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھتے ہو کہ هذا المظلوم فما بال الظالم، ظالم کی مدد یہ ہے کہ منع کا ایاہ عن الظلم، اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ یہ گویا ایک نئی سوچ، یہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی پر مبنی، فکر سدید پر مبنی جو سوچ ہے اور جو قول ہے، وہ اس طرح گویا مانوس افکار کو ہی ایز اٹ از نہیں لیتا۔ آپ کے بہت سارے مانوس اور فیملیئر آئیڈیاز ہیں جو چھائے ہوئے ہیں لٹریچر میں، چھائے ہوئے ہیں معاشرے کے ذہن میں، ان کو کھگالنا ہوگا، ان کو ایکٹیو اور ریسپانسبل مائنڈ کے ذریعے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم جو بول رہے ہیں اس کی بنیاد پر جو سرگرمی مرتب کر رہے ہیں، جس نوعیت کی ہدایت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یا اپنے اسکول میں یا اپنی تنظیم اور تحریک میں یا اپنے ہم مسلک لوگوں میں جس کا پرچار کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ تقوی اور قول سدید کا مصداق ہیں؟ کیا ان کی بنا پر مجھے یقیناً پیروے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق مل جاتا ہے؟ کیا اس بنیاد پر مجھے اخروی نجات مل جائے گی؟ یہ ایکٹیویٹی جب آپ کے ذہن میں جاری ہو، آپ کا ماں بے انفس بدلے گا، آپ کے اندر نیا شعور، نیا احساس پیدا ہوگا۔ اگر میں اردو میں یعنی ارم ARM ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ کا ایک فارمولا دیا، اس کو اگر اردو میں ارم اسی تلفظ کو لے لیں، ایک مختصر گویا عملی پروگرام آپ کو دینا چاہوں مسلم معاشرے کی تعمیر نو کے لیے، تو وہ یہ ہوگا کہ الف سے آپ پڑھیے انفرادی، اور راہ ہے راست روی، انفرادی راست روی، اور میم ہے معمار ملت۔ یعنی میری گفتگو خلاصہ ہوگا کہ اگر آپ کے اندر آپ کو اپنا مابین انفس بدلنا ہے تو آپ آج ارم میں بیٹھ کر غور کیجئے کہ ارم کا مطلب آپ کے لیے یہ ہے کہ انفرادی راست روی، جو کہ آپ کی راست فکری کا نتیجہ ہوگی، وہ ہے معمار ملت، کہ آپ کی ملت کی تعمیر نو، آپ ملت کے اگر معمار بننا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے شروع کر کے، اپنے گھر سے شروع کر کے، بتدریج اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، صرف یہی کام کرنا ہوگا کہ آپ اپنی روزمرہ کی گفتگوؤں، روزمرہ کے جو کچھ بھی مشغلے ہیں، اس کے محرکات کا پتہ لگائیں، اس کے پیچھے جو نظریات، جو مسلمات، جو مفروضات، جو افکار اور خیالات کار فرما ہیں، ان کو اس میزان میں جانچیے کہ کیا ان میں قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا حقائق واقعیہ سے وہ مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر ہیں گوئے آگے بڑھیے، اگر نہیں ہے تو ریسپانسبلٹی کا، راست روی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے درست کیجیے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو شاعری چھوڑ دینی پڑے۔ لبید ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے معلقات کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوا اور وہ بھی اسی طرح کی شاعری کرتے تھے جیسے عمر ابن ربیعہ نے کہا الا لا یجلن احد علینا، بلکہ ان سے زیادہ ان کا مقام بتایا جاتا ہے۔
جب قرآن پر وہ ایمان لے آئے اور ان کے اندر تقوی اور قول سدید کا مزاج پیدا ہو گیا، یا یہ علم پیدا ہوا کہ انفرادی راستہ روی سے معمار ملت کا راستہ ہموار ہوتا ہے، وہ شاعری کر ہی نہیں سکے. واٹ ٹو ڈو؟ شاعری کروں گا دوبارہ وہی غیر حقیقت پسندانہ باتیں انہیں لفظی بازی گری میں الجھ جاؤں. چنانچہ بار بار ایک موقع پہ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنا کوئی کلام سنائیے، تو انہوں نے کہا بعد القرآن، قرآن کے بعد شاعری کی گویا کوئی حاجت نہیں، یا مجھے اس کی جسارت نہیں. مزید اصرار ہوا تو انہوں نے سورہ الکوثر پڑھ کر سنا دی. بعض کے مطابق انہوں نے کہا کہ الا تقرؤون سورۃ البقرہ، کیا تم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہو؟ مختلف روایات. تو اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیے کہ جو تبدیلی اب معاشرے میں آئی، کیا آپ 40-50 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 10 افراد بھی یہ طے کر لیں، اور بقول حضرت مسیح 10 righteous men can change a city، 10 راستہ انسان ایک شہر کو بدل سکتے ہیں. آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے اگر عہد اول کا اسلامی انقلاب آیا، جو معاشرے کی آپ نے تعمیر نو کی، عربی معاشرے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے، اس کے بعد جو تبدیلیاں فکر، شعور اور عمل کی سطح پر ابھری، اس کا اطلاق میں اپنے اوپر کروں تو میری بہت سی سرگرمیوں سے مجھے دستبردار ہونا پڑے گا، بہت سے مفروضات کو خیربات کہنا ہوگا. ایسے ہی جیسے ایک لبید کی میں نے مثال دی، آپ حضرت خانسہ کی مثال لیجیے. عہد جاہلیت میں جو چیزیں مشہور تھیں اس میں یہ تھا قبائلی فخر، اور اس کے ساتھ افراد کی گویا زندگی ہو یا موت، ان کی عظمت، ان کے کارنامے، ان کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. حضرت خانسہ کا ایک بھائی تھا فخر، درجنوں قصا مرثیے اس کا قتل ہو گیا عہد جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے. تو حضرت خانسہ نے ایسے دلسوز مرثیے لکھے کہ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ اگر درخت اس کو سمجھ لیں درختوں میں آگ لگ جائے. اس طرح کے دلسوز مرثیے لکھے. یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ بکل غروب شمس. یہ اس خاتون کا حال ہے ماں بے انفس کے بدلنے سے پہلے. وہ سوچ جو عہد جاہلیت کی تھی، جو روایتی انداز کا نقطۂ نظر تھا، وہ اسی روایتی ارم میں کھوئی ہوئی. تو مرثیہ لکھ رہی ہے بھائی کی جوان مردی، اس کی جسمانی حسن، اس کی بہادری، اس کے مارکہ آرائی کے کارنامے بیان کرتی. اسلام لانے کے بعد آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا ایک جنگ میں اس کے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. 4 جوان بیٹے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں ایک ماں کے لیے بیٹا بھائی سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ظاہر خاتون وہی خاتون ہے، اس کے ایک ایک خلیے مرثیہ گو ہو سکتے ہیں، اور وہ ایسے مرثیے یقیناً لکھتے ہی سارے جنگلوں میں آگ لگ جاتی. یکے بعد دیگرے لوگوں نے آ کر خبر دی ہمارا فلاں بیٹا شہید ہو گیا، ہمارا فلاں بیٹا شہید. چاروں کی خبر وقت کے معمولی فاصلے سے ان کو ملی، تو ان کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت ہؤلاء. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان کی شہادت سے مکرم کی، ان کی شہادت کی عزت بخشی، ان کی شہادت سے مجھے سرفراز. یہ ہے وہ ماں بے انفس جو بدلا. وہ مرثیہ خوانی لفاظی چھوڑ کر اس خاتون نے اس حقیقت کو جانا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کے بعد صرف مسلم معاشرے کی نہیں، پورے انسانی معاشرے کی تعمیر نو کر رہے ہیں. اس تعمیر نو میں قصیدہ در مدح ڈلی کی گنجائش نہیں. اس میں بہت سارے ایسے افکار جسے ہم ارم کو ہم نے ارم بنا دیا ہے، ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور بڑی جرأت سے، بڑی ذہنی بے باکی سے، بے خوفی سے ان کا ازالہ کرنا ہوگا، تب تعمیر نو ہو. اس معمولی سی بلڈنگ کو اثر نو بنانا ہو تو پہلے اس کو ڈھانا ہو. ٹھیک ایسے ہی آپ کا ذہن اس وقت بدلے گا جب پہلے آپ اپنے ذہن کا اثر نو مطالعہ کریں کہ اس میں آپ نے کیا بھر رکھا ہے. یہ ہے ماں بے انفس. اس میں بہت سے خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے ولولہ انگیز نعرے، بہت ہی بعض ایسی مقدس نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی گویا
چیزیں ہیں، باتیں ہیں